جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، شہباز اور نواز یعنی کہ میاں برادران، ان سب کے خلاف کرپشن کیسز ہیں۔ ان کی فیملی میں جتنے بھی سیاسی شخصیات جو سیاست سے وابستہ ہیں، وہ سب کے سب ان کے خلاف کرپشن کیسز ہیں اور وہ سب کے سب ضمانت پر ہیں۔ تو اسی دوران جب شہباز حکومت آئی، تو جب انہوں نے سوچا کہ ہمارے خلاف اتنے کرپشن کیسز ہیں، تو انہوں نے ان سے رہا نہیں گیا، تو انہوں نے عمران خان کے خلاف کرپشن کیسز ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ تو کافی کچھ ڈھونڈنے کے بعد جب انہیں کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے توشہ خانہ اور ہیلی کاپٹر کے کیسز کھول دیے، حالانکہ وہ اتنے نہیں بنتے تھے۔ اور اس میں بھی کیا ہے کہ توشہ خانہ کے کیسز میں بھی کہ آپ 15% اس کی قیمت دے کے جو آپ کو غیر ملکی کسی صدر یا وزیر اعظم سے کوئی تحائف وغیرہ یا تحفہ وغیرہ ملتا ہے، آپ اس کا 15% اس کی 15% قیمت ادا کر کے آپ اسے اپنے ساتھ گھر لے جا سکتے ہیں جب آپ وزیر اعظم کی سیٹ پر نہیں ہوتے۔ تو اسی دوران جب عمران خان کی حکومت تھی، تو انہوں نے اس میں امینڈمنٹ کر کے اس کو 50% کر دیا، جو کہ آپ اگر کوئی وزیر اعظم گھر اپنے تحائف لے کے جانا چاہتا ہے، تو وہ 50% ادا کر کے اس کی قیمت وہ اپنے گھر لے جا سکتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو عمران خان نے اس کی قیمت بھی بڑھا دی تھی، اس کی تحائف کی 15% سے 50%۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اس میں کرپشن کی ہے، حالانکہ عمران خان نے خود بتا دیا ہے کہ میں نے جو اپنے جو مریم اورنگزیب کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اپنی گھڑی ایک اور چیز ہے وہ ان کو ملی تھی، کسی پرائم منسٹر غیر ملکی پرائم منسٹر سے ملی تھی، تو انہوں نے اپنی بیچ دی۔ تو وہ انہوں نے خود بتایا عمران خان نے کہ میں نے بیچ کے اپنی بنی گالہ کی جو سڑک ہے اس کے گرد باڑ لگوائی، اور وہ عام لوگ بھی یوز کرتے ہیں، اور میرے بھی آنے جانے کا راستہ تھا اور باقی عام لوگ بھی یوز کرتے ہیں۔ تو وہ تو سامنے سب کچھ آ گیا ہے۔ اور اب جو دوسرا ہے ہیلی کاپٹر، تو ہیلی کاپٹر کا بھی آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں کہ اس کا کیا حساب کتاب ہے۔ ان کے دور میں، نواز شریف کے دور میں، زرداری کے دور میں اور عمران خان کے دور میں ہیلی کاپٹر کے اوپر کتنے ایکسپینڈیچرز، خرچہ جات جو بھی ہیں وہ کس طرح ہیں، وہ آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں۔ جی، تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہیلی کاپٹر کے ایکسپینڈیچرز وغیرہ کس طرح ہیں، نون لیگ کی حکومت اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی حکومت میں کس طرح یہ ان پہ اخراجات وغیرہ ہے۔ تو عمران خان سے شروع کریں تو عمران خان کے دور حکومت میں 98 کروڑ 43 لاکھ کے قریب انہوں نے ہیلی کاپٹر کو یوز کیا، اور اس پر ایکسپینڈیچرز وغیرہ ہے یعنی کہ 1 ارب کے قریب۔ اور جو سفر میں رہا ہیلی کاپٹر، اس کے جو خرچہ ہے سفر کے دوران وہ ہے 47 کروڑ، اور اس کی جو مرمت ہے ہیلی کاپٹر کی، وہ اس پہ خرچہ ہے 51 کروڑ، جو کہ ہر پرائم منسٹر، کوئی بھی پرائم منسٹر ہوگا اس کے دور حکومت میں وہ مرمت تو ایز یوزول ہوتی ہی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جس طرح مریم اورنگزیب نے کہا رپورٹ کے مطابق کہ یومیہ 8 لاکھ روزانہ کا آپ مطلب ہیلی کاپٹر یوز کر رہے تھے عمران خان، کیونکہ دیکھا جائے تو 8 لاکھ بہت زیادہ کی اماؤنٹ ہوتی ہے، اور اتنا تو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا بھی کہ مطلب اتنا تو ناممکن ہے ایک دن میں اس پر خرچہ ہونا ہیلی کاپٹر کے اوپر۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جی بنی گالہ سے پرائم منسٹر ہاؤس تک 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو مطلب روزانہ یوز کرتے تھے عمران خان اپنا ہیلی کاپٹر، بنی گالہ سے پرائم منسٹر ہو جاتے تھے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 1 گھنٹے کا استعمال جو اس کا ہیلی کاپٹر کا تھا 2,75,000 کا ہے، اور یہ عمران خان کے دور حکومت میں 2,726 گھنٹے سفر پر رہا۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو $26 فی گھنٹہ مطلب اس پر خرچہ آتا ہے، فی گھنٹہ $26 خرچہ آتا ہے، جو ایک معروف ہیلی کاپٹر کمپنی بنانے والی انہوں نے یہ مطلب بتایا ہے، اپنے رپورٹ میں بتایا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو بنی گالہ سے پرائم منسٹر ہاؤس میں 15 منٹ کا سفر ہے، اور ایوریج اس پر جو خرچہ آتا ہے وہ $78 خرچہ آتا ہے، جو کہ پاکستانی 13,000 بنتا ہے۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کہ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ جی 8 لاکھ یومیہ ایک دن کا خرچہ آتا ہے ہیلی کاپٹر کا عمران خان کے دور میں۔ تو دیکھا جائے تو بنی گالہ تو پرائم منسٹر جو 15 منٹ کا سفر ہے جس پر $78 ایوریج آتا ہے خرچہ، اور جو پاکستانی 13,000 ہے، تو اسی لحاظ سے اگر اس کے اندر پیٹرول وغیرہ خرچے وغیرہ ڈال لیں تو یہ لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں ہی بنتے ہیں۔ جس طرح کہ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ 8 لاکھ بنتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے، کسی صورت بھی 8 لاکھ نہیں بن سکتا۔
اگر آپ کسی کمپنی سے کرائے پر بھی لے لیں ایک دن کے لیے ہیلی کاپٹر، تو پھر بھی اتنا خرچہ وہ نہیں، مطلب ایک دن کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کسی فارم ہاؤس میں اپنا ہیلی کاپٹر ان کمپنی سے لے کے کھڑا بھی کر لیں ایک سال کے لیے لے کے کھڑا کر لیں، تو بھی وہ روزانہ کا آپ کو 8 لاکھ چارج نہیں کر سکتے۔ اتنے تو بندہ اگر کرائے پہ خرچ کرے گا تو بندہ اپنا خود ہیلی کاپٹر لے کے گھر کھڑا کر لے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو نون لیگ کی حکومت میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے 4 سال کے اندر 262 دن باہر گزارے، جس پر 1 ارب 84 کروڑ خرچہ آیا، اور اس میں نواز شریف نے سفر کے دوران 3 کروڑ کی ٹپس دے دیں۔ ایک ایسا مطلب مجھے آپ پر جی خوشی ہے کہ آپ نے میری اچھی خاطر عدالت کی، تو اسی خوشی میں آگے جب آپ ہوٹل میں کسی کو ویٹر کو ٹپ دے دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے ٹپ دے دی نواز شریف نے، اور 6 کروڑ کے تحائف دیے جو غیر ملکی دورے کیے اس کے دوران۔ اور لندن کے دورے پر انہوں نے 2 کروڑ خرچہ کیا، جس میں لندن کے 20 دورے جو تھے وہ ذاتی طور پر تھے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو 12 مرتبہ انہوں نے سعودی عرب گئے، بغیر ملکی دورہ کیا، اور اس میں 24 کروڑ خرچہ آیا۔ اور اس میں اگر ڈالا جائے 25 کروڑ پی آئی اے کا مینٹیننس کا، تو اس پہ جو ٹوٹل خرچہ آتا ہے 50 کروڑ اس پہ ٹوٹل خرچہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے، جب آصف زرداری کی دور حکومت تھی تو 134 غیر ملکی دورے کیے، جس میں 257 دن وہ ملک سے باہر رہے، اور ان میں انہوں نے 3000 سے زائد لوگوں کو باہر لے کے گئے اپنے ساتھ۔ اور جو ان پہ خرچہ آیا، جو 134 غیر ملکی دورے کیے، ان پہ 1 ارب 42 کروڑ پہ خرچہ آیا، اور جس میں انہوں نے 4.5 کروڑ کے تحائف دیے، اور 2 کروڑ کی ٹپس دی، جس طرح نواز شریف نے ٹپس دی، اور جو 55 کروڑ ہوٹل پہ خرچہ ہے۔ جب وہ غیر ملکی دورے پہ جاتے تھے تو 55 کروڑ ان کا ہوٹل پہ قیام کا خرچہ تھا، اور جن میں دبئی کے 51 دورے تھے اور ان پہ 10 کروڑ خرچہ آیا، اور 51 دوروں میں سے 48 دورے تو ذاتی نوعیت کے تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو لندن کا ایک سرکاری دورہ تھا، اس پر 32 کروڑ انہوں نے خرچہ کیا۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا، کہ ان کے خرچہ جات کس طرح۔ ابھی اور بھی آگے دیکھیں تو 2015 میں نواز شریف نے ایک سرکاری دورہ کیا تھا امریکہ کا، جس پہ انہوں نے $4,60,000 خرچ کیے۔ اور اسی طرح اگر عمران خان کا دیکھا جائے، سیم ہی ٹائپ کا دورہ تھا، اس پہ عمران خان نے $60,000 خرچہ کیا، سیم ٹائپ کا دورہ تھا۔ اور اس کے آگے چلیں تو 2016 میں نواز شریف نے لندن میں علاج کے لیے سرکاری خزانے میں سے 3,27,000 کا خرچہ کیا، اور اس میں آمد اور روانگی کے لیے لندن سے خصوصی پی اے کی پرواز بھی چلائی گئی۔ تو یہ سب کچھ سرکاری خزانے میں سے کیا گیا۔ آگے چلیں تو جاتی عمرہ پہ انہوں نے 245 ملین کی باڑ لگائی، اپنے جو ان کا جاتی عمرہ ان کا بھائی گھر ہے نواز شریف کا، انہوں نے 245 ملین کی باڑ لگائی، اور جو سیکیورٹی کیمرہ تھا اس پہ انہوں نے 60.6 ملین خرچہ کیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سیکیورٹی کے اوپر بھی کتنے خرچہ جات کیے ہیں، وہ بھی سرکاری خزانے کو یوز کرتے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں جو تفصیلات دی ہیں، ان میں یہ ہے کہ جو یہ ہیلی کاپٹر ہے وہ حکومت کا اپنا ہے، تو جب یہ ہیلی کاپٹر حکومت کا اپنا ہے تو اتنا خرچہ آ ہی نہیں سکتا، جس طرح کہ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ 8 لاکھ یومیہ ایک دن کا خرچہ آ رہا ہے۔ تو اگر آپ کسی کمپنی سے کرائے پر لے کر بھی ہیلی کاپٹر چلاتے ہیں تو اس پر بھی اتنا خرچہ نہیں آ سکتا ایک دن کا، کیونکہ یہ تو پھر بھی حکومت کا اپنا ہیلی کاپٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ میاں برادران کے بارے میں اور بات کی جائے تو انہوں نے سیکیورٹی کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا ہوا ہے۔ ایون ان کے جو اپنے جو غیر سرکاری بندے تھے اپنی فیملی کے، جو کہ سیاست میں نہیں شامل تھے، جس طرح کہ مریم نواز اب سیاست میں اتنی نہیں تھی، ان کے حسن نواز، حسین نواز، وہ مطلب سیاست میں نہیں تھے، لیکن وہ بھی حکومت کی مشینری کو یوز کر رہے تھے، ہیلی کاپٹر کو یوز کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ جب نواز شریف صاحب مریم میں حکومت کے ایک سرکاری گیسٹ ہاؤس میں رہتے تھے، تو اس کے دوران بھی روزانہ اسلام آباد سے مری ہیلی کاپٹر رکشے کی طرح یوز ہوتا تھا، اور کیونکہ نواز شریف کو کھانے پسند تھے اسلام آباد کے اور آب و ہوا پسند تھی مری کی، تو روزانہ اسلام آباد سے کھانے پک کے مری آتے تھے، تو اس پہ بھی رکشے کی طرح ہیلی کاپٹر کو یوز کیا گیا۔
اور اس کے علاوہ اگر آپ ابھی ماڈل ٹاؤن چلیں جائیں تو وہاں اتنی سیکیورٹی ہے کہ اتنی سیکیورٹی عثمان بازار کے پاس بھی نہیں تھی جتنی سیکیورٹی میاں برادران کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف کے گھر کے قریب ایک گراؤنڈ تھا جہاں اتوار بازار یا پتہ نہیں لنڈا بازار لگتا تھا، تو ادھر بعد میں انہوں نے لڑکیوں کے لیے گراؤنڈ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اب جب شہباز شریف کی حکومت آئی تو انہوں نے وہاں وہ بھی ختم کر کے ہیلی پیڈ بنا دیا، تاکہ جب بھی شہباز شریف اسلام آباد سے ماڈل ٹاؤن آئیں تو وہ اپنے گھر کے قریب بھی ہیلی کاپٹر کو لینڈ کر سکیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نون لیگ نے کس طرح سرکاری مشینری کا یوز کیا اور سرکاری خزانے کا یوز کیا، اور عمران خان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کنجوسی سے انہوں نے یوز کیا سرکاری خزانے کو، سرکاری مشینری کو۔ اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل کلاس میں عمران خان واحد شخصیت ہے جنہوں نے بہت ہی کم اور لویسٹ خرچہ کیا ہے اپنے دور حکومت میں سرکاری مشینری کا، اور اس کے علاوہ سرکاری خزانے کا اپنی پولیٹیکل آمد و رفت پر۔ تو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔